اولئک هم الصادقون۔ اور پھر یہ ساری ڈگریاں، یہ ساری اعزازات سے نوازنے کے بعد رب العالمین نے رہتی دنیا تک آنے والے انسان کو رب العالمین نے حکم دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر رہتی دنیا تک آنے والے انسان اسی انداز میں، اسی مقدار میں، اسی کیفیت کے ساتھ ایمان لے کے آئے جس انداز میں پیارے پیغمبر علیہ السلام تھے، آل و اصحاب ایمان لے کر آئے تھے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کو ہدایت مل جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح سارے محمد ایمان لے کے آئے ہیں، وَمَنْ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ لیکن سوال یہ ہے آل و اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں ایمان کا وہ کون سا معیار تھا جس بنیاد پر رب العالمین نے انہیں اولئک هم الراشدون کی ڈگری دیا، جس بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جس بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے یہ اعزازات، یہ فضیلتیں دی، اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ حضرات آل و اصحاب کو اگر فضیلت ملی، رفعتیں ملی، ڈگریاں ملی، تو پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس انداز میں اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی، اصحاب رسول اللہ نے، آل رسول اللہ نے توحید کی اس دعوت کو قبول کیا اور دنیا کے سامنے توحید پر اس طرح وہ عمل پیدا ہوئے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اور دوسری وجہ انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کو کما حق سمجھا، سنا، سننے کے بعد سمجھا، پھر پوری زندگی اسی کاز کو، اسی مشن کو مشرق و مغرب تک پھیلانے کے لیے عرب کے ریگستانوں سے نکلے، افریقہ کے جنگلوں کو کراس کرتے ہوئے بہت آگے تک نکل گئے۔ جب پوچھنے والا پوچھتے ہیں اتنے دور ہمارے علاقوں کی طرف کیوں آئے ہو، آگے سے جواب یہ دیتا ہے لَقَدِ بِتَعَسَنَ اللَّهُ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اصحاب کو اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر، محبوب کو محبوب کی بندگی سے نکال کر رب العالمین کی بندگی کی طرف لگانے کے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک طرز عمل آپ کے سامنے رکھے، میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی سے میں گزارش کروں گا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تو آل و اصحاب سیرت آل و اصحاب کانفرنس میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، آل و اصحاب کے طرز ادھر سے ہی اپنا سب سے پہلے آل و اصحاب کا طرز یہ ہے جو بات وہ سنتے تھے، جو جس بات کی طرف اللہ کی نبی دعوت دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتوں کو سنتے تھے۔ پہلا کام وہ اللہ کی نبی کی دعوت کو سنتے تھے، کیونکہ یہ کمپین بھی چلایا گیا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، یہ کمپین چلایا گیا اس قرآن کو سننا نہیں ہے، اس دعوت کو سننا نہیں ہے، والغوا فيه، نہ خود سننا ہے نہ کسی دوسرے کو سننے دینا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کی آیت آخری رکوع کے اندر بھی اور سورہ آل عمران کے بھی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک منادی کو اللہ کی توحید کی طرف، پیارے پیغمبر کی رسالت کی طرف دعوت دیتے
سنا فآمنا. یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل یہ ہے رسول فآمنا. اللہ ہم نے سننے کے بعد ہم نے ایمان لیا. سمعنا وأطعنا. اللہ ہم نے سنا, سننے کے بعد ہم نے اطاعت کی. اور قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس وقت جہنم کے دارے میں ان سے پوچھیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, کیا تمہارے پاس ڈرانے کے لیے کوئی نہیں آئے تھے؟ آگے سے وہ جواب دیں گے بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا لَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اگر ہم دنیا میں انبیاء کی دعوت کو اچھی طرح سن لیتے, سننے کے بعد عقل و شعور کے پیمانے پہ اگر ہم اس کو سوچ و وچار کے بعد قبول کر لیتے, ما كنا فی اصحاب السعیر, ہم جہنمیوں میں ہمارا شمار نہ ہوگا. تو حضرات گزارش یہ ہے کہ احباب غور کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ جو بھی مفتی صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے, پہلا کام یہ ہے سننا. دوسرا کام یہ ہے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اس کے مقابلے میں یہودیوں کا طرز عمل کیا ہے؟ سمعنا وعصینا. ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے ایک کام سنا دوسری کام سے نکال دیا. ایمان والے سمعنا وعصینا, ہم نے سنا بھی اور ہم نے اس پر اطاعت بھی کی. تو یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل ہے. تو اس حوالے سے احباب اپنی نیتوں کو درست کر لے. اللہ ہم تیرے دین سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے آئے ہیں, اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اسی طرح جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نام لیا جائے اس بات کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے خطیب آپ سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں. محبت یہ ہے کوئی کہے یا نہ کہے, آپ محبت کے ساتھ کہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دعا بھی کر لے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ بات کو بالکل نکھار کے ہمارے سامنے رکھے اور پھر اس حق بات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا دے, پھر باطل سے مکمل طور پہ پرہیز کرنے کی توفیق دے. یہی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفت بیان کی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں اور اچھی اچھی باتوں پر پھر سننے کے بعد وہ عمل بھی کرتے ہیں. تو میں مزید آپ اور مہمان گرامی کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا. قبل اس کی میں مہمان گرامی کو دعوت دوں. یہاں کلسیدہ سٹی اور گرد و نواح سے بہت سے احباب یہاں تشریف لائے ہیں. مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی مصروفیات سے وقت نکال تشریف لائے ہیں. ہم ان کے خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور مسجد انتظامیہ کی طرف سے تمام شرکاء کی خوش آمدید اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا کہ ہمارے خصوصی خطیب محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف طیبی حفظہ اللہ. مفتی محمد یوسف طیبی حفظہ اللہ علمی دنیا میں ایک نام ہے. علمی مجالس میں آپ کے پروگرام ہوتے ہیں, مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر خصوصاً قیام صبح جو دنیا کے لیے پروگرام ہے جہاں پہ سنجیدگی کے ساتھ علمی گفتگو ہوتی ہے, وہاں پر بھی مفتی حفظہ اللہ کی گفتگو موجود ہے. اسی طرح مفتی حفظہ اللہ ایک کامیاب مدرس بھی ہے, معلم بھی ہے اور قومی بین الاقوامی معاملات پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور منصفانہ تجزیہ بھی کرتے ہیں. اور آپ جامعہ دراسات اسلامیہ کراچی کے سابق مدیر بھی ہیں اور ابھی آپ اقصی قادسیہ ایجوکیشن کمپلیکس 4 کوٹ چوبچی لاہور کے آپ مدیر ہیں اور آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کلیہ شرعیہ الکلیہ الشرعیہ من الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ علی صاحبها الف تحیۃ و سلام سے آپ فارغ التحصیل ہیں. تو میں دعوت خطاب دوں گا عزت و احترام کے ساتھ محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف طیبی فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا ومأجورا بإذن اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، بدترین کام دین میں اضافہ ہے اور دین میں ہر اضافہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں اضافہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ مومنوں پر نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ آپ ان کو دیکھو گے کہ اللہ کے سامنے کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان ہے، رونق ہے۔ اور آخر میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کے اوصاف ہم نے تورات میں بھی بیان کیے تھے، والانجیل اور انجیل میں بھی بیان کیے تھے، والقرآن اور یہاں قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کے دل ٹٹولے، جن کے دل زیادہ پاکیزہ تھے ان کو نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام، اب یہاں کیا بیان ہوا کہ تورات اور انجیل میں بھی یہ ان کی صفات موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔
اللہ کے پاس جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ آدم ہیں؟ جی میں آدم ہوں۔ اچھا تو وہی ہے نا جن کو اللہ نے ہاتھوں سے بنایا؟ جی میں وہی ہوں۔ اور فرشتوں کو کہا تم سجدہ کرو؟ جی وہی ہوں۔ تو بابا جی جب ساری جنت جو تھی آپ کے لیے اور ایک درخت کہا تھا مت کھاؤ، تو اگر احتیاط کر لیے ہوتے تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے۔ سمجھ آئی بات کی؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے تم وہی ہو نا جن سے رب نے ڈائریکٹ بات کی تھی؟ جی وہی ہوں۔ تورات نازل ہوئی تھی؟ جی وہی ہوں۔ معلوم ہے تورات کب نازل ہوئی، کب لکھی گئی؟ میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھی گئی، اور اس میں یہ آیت تم نے پڑھی ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی اور انہوں نے درخت کھا لیا، چکھ لیا اور وہ جنت سے نکل گئے۔ کہا جی اس میں لکھی ہوئی ہے؟ تو کہا بیٹے میری پیدائش سے 40 سال پہلے تورات میں جو لکھا ہوا تھا اس کا مجھے الزام دیتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ جیت گئے۔ میرا مقصد یہاں بات کرنے کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے تورات میں رب نے بیان کر دیا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو ساتھی ہوں گے، یہ نہیں لکھا کہ جناب وہ کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، شکلیں کیسی ہوں گی، قد کیسے ہوں گے، ہے نا، علاقہ کون سا ہوگا، یہ نہیں۔ جو سب سے اہم بات تھی وہ بیان کر دی کہ مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، نمازیں روزے بہت کرتے ہوں گے، اور ان کے چہروں پہ ان کی نمازوں کے اثرات نظر آتے ہوں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کی پیدائش سے 40 سال پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنے پاک باز لوگ ہوں گے جن کا تذکرہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے کیا ہے۔ وہ واقعتاً بہت پاک باز لوگ تھے، واقعتاً انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر کے، قربانیاں دے کر، خون دے کر، پسینہ دے کر اس اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دین میں نیکی کا کام شروع کرتا ہے اس کے دیکھا دیکھی جتنے لوگ بھی نیکی کرتے ہیں سب کا اجر ان کو ملتا ہے، اور جو برائی کا کام شروع کرتا ہے دیکھا دیکھی جو اس کو دیکھ کر برائی کریں گے سب کا گناہ ان کو ملے گا۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے سیرت ہیں، انشاءاللہ ان کو ہماری نیکیوں کا بھی اجر ملتا ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے، آج آپ درس سننے کے لیے آئے ہیں نا، درس ہوتا ہے کوئی مہینے بعد، کوئی 2 ہفتے بعد، کوئی ہفتے بعد۔ اگر درس لمبا ہوگا تو کئی بھائی گھڑیاں دیکھنے لگ جائیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اگر یہ وقت ہم دن کے 10 بجے رکھتے تو آپ بالکل نہیں آتے، ہاں نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ ہم عہد نبوت میں زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لاتے ہیں، ان کے چہرہ انور سے پھول گرتے ہیں، کبھی آیت نکلتی ہے، کبھی حدیث نکلتی ہے، اور ہم کتنے مصروف ہیں کہ ہم ہر وقت یہاں بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ کیا کریں، پیٹ بھی لگا ہوا ہے، پیٹ بھی لگا ہوا ہے، بچوں کا خرچہ بھی نکالنا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم موجود ہیں اور ان کی ہر بات ہم نہ سن سکے تو کتنی بدقسمتی ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، آدھا اپنا پیٹ کاٹ کر آدھا خرچہ آدھا کر لیتے ہیں اور آدھا وقت ہم احادیث کو دیتے ہیں۔
ان کا جو انصاری ساتھی تھا نا، ان کو بھائی کو کہنے لگے بھائی ایسے کرو، ایک دن آپ سارا دن صبح سے لے کر شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہا کرو اور ساری آیتیں اور احادیث تم یاد کر لیا کرو، اور میں کاروبار کروں گا، اور اگلے دن میں سارا دن یہاں گزاروں گا اور تم کاروبار کرنا، اور جب ملاقات ہوگی ایک دوسرے کو جو سیکھا ہے وہ بتا دیا کریں گے، تو ہمارا علم بھی پورا رہے گا اور ہماری روٹی پوری نہیں تو آدھی تو چلتی رہے گی۔ پیٹ کاٹ کر نبی کی باتیں سننے والے اور ہم تک پہنچانے والے، آج اگر 9 بجے میں درس رکھوں نہیں آئیں گے آپ لوگ، 11 بجے آپ نہیں آئیں گے، ہمارے کاروبار کا وقت ہے، کاروبار چھوڑ کر ہم نہیں آ سکتے۔ کاروبار چھوڑ کر اگر 30,000 تنخواہ ہے تو 15 پہ گزارا کون کرتا ہے؟ آپ میں سے بتاؤ مجھے۔ آپ سے کہا جائے کہ آپ یہاں آ کر پڑھا کرو، اگر 30 کماتے ہو تو 15 کما لو۔ ایک بھائی ہاتھ کھڑا کرے کہ میں 30 کی بجائے 15 پہ راضی ہو جاؤں گا اور اللہ کا دین سیکھوں گا، پھر پتہ چلے ان کی عظمت کا۔ اس طریقے سے انہوں نے دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی ساتھی تو پھر بھی کچھ نہ کوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے چلا جاتا اور کوئی وہ کوئی یہ، میں تو آپ کی چوکھٹ چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ بھوک لگتی، لگ کر حالت خراب ہو کر میں بے ہوش ہو کر گر جاتا، مگر آپ کے دروازے کی کنڈی کو دیکھتا رہتا کہ کب ہلے گی، کب 2 جہانوں کے سردار تشریف لائیں گے، ان کے چہرہ انور سے پھول گریں گے اور میں اپنی جھولی میں سنبھالوں گا۔ کہتے کئی بار نا نمازی میرے اوپر پاؤں رکھ کر نکل جاتے، وہ سمجھتے شاید یہ دیوانہ ہے، میں دیوانہ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے مجھے غشی آ جاتی تھی، آپ کا در نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مختلف آیات ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے والی، جیسے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس طرح کی کوئی آیت میں بھوک شدید لگی ہوئی تھی مگر یہ نہیں کہہ سکتے تھے مجھے کھانا کھلا دو۔ ابو بکر آئے، میں نے کہا بھائی یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بتا کر نکل گئے۔ عمر آئے رضی اللہ عنہم، میں نے کہا بھائی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بتا کر نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آیت کا مطلب پوچھا، کہتے میرے ساتھ چل۔ کئی مطلب بتانے کے ہوتے ہیں، کئی کرنے کے ہوتے ہیں۔ کسی نے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا تو آپ نے، انہوں نے کہتے میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا پیالہ میں پی لیتا ہوں۔ فرمانے لگے نہیں، وہ جو تیرے ساتھی ہیں طالب علم سب کو بلاؤ۔ میں نے سوچا اب یہ کیا ایک ایک گھونٹ آئے گا، تو چلو میں تو پی لیتا ہوں نا، باقی دیکھیں گے۔ تو فرمانے لگے ان کو پلاؤ پہلے۔ بسم اللہ پڑھ کر پلانا شروع کیا، ساری کلاس سیر ہو گئی اور دودھ ویسے کا ویسے ہی۔ پھر فرمانے لگے ابو ہریرہ پی، میں نے پیا، پھر اور پی، پھر کہا اور پی۔ میں نے کہا جی اب تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں پیالہ پکڑا اور تناول فرمایا، تب جا کر دودھ ختم ہوا۔ اس قدر پریشان۔ ہمارے ہاں تو مدارس میں اگر روٹی نکال دی جائے تو کوئی بچہ پڑھتا ہے؟ کھانے کا انتظام خود کرنا ہے ورنہ بھوکے رہو اور پڑھنا ہے۔ بچے بھی پالنے اور پڑھنا ہے اور وہ دین سیکھ کر آگے لوگوں تک کو سکھانا ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی محنت تھی، ان کی لگن تھی۔ اور جو اس اسلام کو نہیں مانتا ہم ان کی گردن کاٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا آؤ نکلو جہاد کے لیے، سب بھاگے ہوئے آ گئے۔ مارکا ہوا احد کا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیدی شہید ہو گئے۔
ان کی بیوی آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول وہ تو میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، تو جب آپ کی آواز آئی تو نہائے بھی نہیں، ویسے ہی آگے تھے، تو اگر ان کو آپ دفن کرنا ہے تو باقیوں کو تو آپ نے نہیں نہلانا، ان کو نہلا لینا، اس لیے کہ اس پہ غسل واجب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے اسپیشل اس کو نہلانے کے لیے آئے ہوئے۔ سب بیوی بچے والے ہو، بتاؤ کون ہے جو اتنی جلدی اس حالت میں ایک آواز پر نکل جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ڈگری عنایت فرمائی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب تم ایک کسوٹی ہو، معیار ہو، پیمانہ ہو، ترازو ہو، قیامت کی دیواروں تک، اس وقت تک کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا جب تک اس کا ایمان ویسا نہ ہو جیسے تمہارا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے جس طرح صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ تو دیوانے ہیں، ان جیسا ایمان لائیں ہم، سارا کچھ بیچ بچا کے گھر چھوڑ دیا، بیوی چھوڑنی پڑی، بچے چھوڑنے پڑے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ساری کائنات کو داؤ پہ لگا کر کے یہ ایمان بچا کر آئے، ہم اس طرح کا ایمان، منافق کہتے ہیں ہم اس طرح کا ایمان ہمیں نہیں چاہیے۔ اب اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ اگر کہا جائے کہ گھر چھوڑ کر جانا ہے، کسی کو کہا نا یہ بینک کی نوکری چھوڑ دو، کہتا ہاں میں آلٹرنیٹ کی تلاش میں ہوں، جیسے ہی کوئی متبادل ملتا ہے تو پھر میں چھوڑتا ہوں۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ گھر بار چھوڑ کر نکلنا ہے اللہ کے دین کے لیے، ہم کہیں کہ ہاں دیکھتا ہوں اچھا ریٹ لگتا ہے تو پھر بیچتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اول تو ہم کہیں گے ہم جائیں گے ہی نہیں، لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر، مکہ میں روٹی سے تنگ نہیں تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، سب کچھ اللہ اکبر اللہ کے راستے میں قربان کر کے مدینہ آ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جس گلی سے خوشبو آ رہی ہے وہاں سے مصعب گزر گیا ہوگا۔ شہزادوں جیسی زندگی، مسلمان ہوئے انہوں نے سب کچھ چھین لیا، بکریاں چھین لیں، تن کے کپڑے چھین لیے، کوئی ٹاٹ لٹکا کر کے مدینہ تشریف لے آئے، آ کر کے اسلام کی دعوت دی۔ اتنا عظیم آدمی تھا، اس قدر ان کی بات میں اثر تھا کہ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ایسا ایمان۔ پہلا معرکہ بدر کا ہوا، بدر کے معرکے میں تھوڑا سا مقابلہ ہوا، ابو جہل گرا تو ان کی ہوا اڑ گئی، وہ آگے آگے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے، کہنے لگے، تھے تو چاچے بھتیجے سارے نا، مامے چاچے تھے سارے، تو کہنے لگے بیٹے بھتیجے مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی مار جائے گا، ہر کوئی کہہ رہا ہے مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی مار جائے گا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کو صحابہ کرام باندھ رہے ہیں رسیوں کے ساتھ، تو پاس سے گزرے، کہنے لگے ہاں ہاں اس کو اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑے پیسے دے گی۔ آواز پہچان کر کہتا ہے بھائی کوئی اور ایسی بات کرتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، تو میری ماں کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اس وقت جو تجھے باندھ رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ان کا رشتہ خون کا کمزور ہے، ایمان کا زیادہ ہے۔ قیدی پکڑ لیے، اب آپ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا جی پیسے لے کر چھوڑ دیں ہماری معیشت اچھی ہو جائے گی، کسی نے کہا کہ تو اپنے رشتہ دار ہی، چلو ایک موقع مل جائے گا ان کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا،
سب کچھ قربان کر دیا، گھر چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، بیویاں چھوڑ دیں. گھر بیچ کر نہیں آئے تھے، ایسے ہی چھوڑ کر آئے تھے، تنہا واپس آ گئے. اس سے بڑی قربانی آپ کیا مانگتے ہیں؟ جو کچھ تھا ان کے پاس سب کو چھوڑ دیا. تو عزیز بھائیو، آج بھی ان کا ایمان ہی معیار ہے. اگر ان جیسا ایمان ہوگا تو کامیابی ہے، اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہے. فرمایا للفقراء المہاجرین الذین، ان فقیروں مہاجروں کے لیے مال فے ہے جو اللہ واسطے نکال دیے گئے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے آنے والوں کو جگہ دی، وہ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو بوجھ نہیں سمجھتے. میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کر لو. بتاؤ کون بیوی کو ہاتھ لگانے دیتا ہے؟ یہ میرا گھر ہے، آدھا کاٹ کر اس میں آپ رہ لو، یہ باغ ہے، آدھا آپ لے لو. کیسی محبت ہے! اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو عزیز بھائیو، فرمایا فقراء المہاجرین جو اللہ واسطے نکالے گئے، والذین تبوؤا الدار والایمان جنہوں نے ان کو جگہ دی، یہ ان کے لیے ہے. اور ان کے لیے والذین جاءوا من بعدہم یقولون، اور جو ان کے بعد آئے ان کو، ان کا فریضہ یہ بنتا ہے، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ یہ کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور جو ہم سے پہلے ایمان پر فوت ہو گئے ان کو معاف کر دے. یہ ہمارا فرض قرآن نے یہ بتایا ہے. یہ نہیں کہ ان کے واقعات بیان کر کے ان کی کجیاں نکالنے کی کوشش کرنا، ان کے کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا، اور 1500 سال بعد ان کے فیصلے کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہمارا کام نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیٹ پیدا کیا ہے نا، وہ پہلے تھے، ہم لیٹ آئے، تو ان میں شیطان نے بعد میں کچھ پریشانیاں کھڑی کر دی تھیں. تو اگر ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے، یا ان کے ساتھ ہوتے، یا ان کے ساتھ ہوتے، یا ان کے ساتھ ہوتے. تو لامحالہ ہم بھی، ہماری تلواریں کسی نہ کسی کے خون سے رنگین ہوتی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیٹ پیدا کر کے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، تو کیا ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے نہیں بچا سکتے؟ اپنی زبانوں کو ان کی عزت خراب کرنے سے نہیں بچا سکتے؟ تلک امت قد خلت، وہ امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت، جو اس نے کیا اس کو ملے گا، ولکم ما کسبتم، اور جو تم کرو گے وہ تمہیں ملے گا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تمہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. کیوں بھائی کسی کو کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ کو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ اپنی فکر کرو. بڑے لوگ سوال کرتے ہیں، او جی موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا؟ ہاں تمہیں کیا بھائی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ تیرا کیا تعلق ہے؟ یہ مسئلہ تیرے عقیدے سے متعلق ہے، تیرے عمل سے متعلق ہے، تیری قبر سے متعلق ہے، تیری حشر سے متعلق ہے. ایسے ہی کام. اور جی یزید ٹھیک تھا یا کوئی اور ٹھیک تھا؟ عجیب بات ہے. نان ایشو کو ایشو بنا کر امت کو پھاڑنا، یہ ہمارے ایشو ہے نہیں. ہمارا ایشو کیا ہے؟ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا عمل کیا ہے. یزید کا، حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 51 سال بعد ہوا ہے، اور اسلام آپ کے اوپر نازل ہوا اور آپ کے جانے پر بند ہو گیا.
وہ جو آپ کے جانے پر بند ہو گیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کا ہمیں پوچھا جائے گا۔ 51 سال بعد والا واقعہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان واقعات کی بنیاد پر پھر جناب بغض، کینے، عداوتیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہنا، نعوذ باللہ، پھر ان کا آپس میں مقابلے کروانے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ قرآن نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے ان کو معاف کر دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کدورت نہ پیدا کرنا، یا اللہ ہمارے دل ان کے بارے میں صاف رہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے کدورت پیدا نہ کرنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، تو رؤوف الرحیم ہے، ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں کدورت سے بچا لینا۔ تمام صحابہ کرام میرے سر کے تاج ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل والے صحابہ کرام وہ عام صحابہ سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ رشتہ داری کا بھی ہے، ایمان کا بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے چاروں خلفاء میں پہلے 2 سسر ہیں، اگلے 2 داماد ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی کسی کے بارے میں بات ایسی آڑی تیڑی نکال کر کے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، اور یاد رکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں برا کہے گا وہ دراصل ان پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہا ہے۔ کیوں بھائی، آپ کی بیوی کو کوئی برا کہے تو آپ کی عزت ہوگی، ہاں، پھر آپ کی عزت ہوگی۔ اور جو صحابہ کرام کو برا کہے گا وہ دراصل اسلام کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ سارا اسلام آیت ہے تو اس کی روایت ہم سے آگے چلتے چلتے تبع تابعی، تابعی، صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہے تبع تابعی، تابعی اور صحابی، آخر میں تو وہی آئیں گے۔ اگر ان کو بیچ میں سے نکال دو تو اسلام کہاں بچے گا؟ ان کو بیچ میں سے نکال دو اسلام کہاں بچے گا؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ شخصیت ہیں، جنتی ہیں، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ انصاریوں سے محبت کرنا ایمان ہے اور انصاریوں سے بغض رکھنا نفاق ہے، یہ بھی حدیث ہے مسند احمد وغیرہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نا صحابہ کرام کے نام کوئی نہ کوئی فضیلت لگا دیتے تھے، یہ ایک بڑے کمال کی بات ہے۔ لیکن کسی کے نام جو فضیلت لگا دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ وہ صفت باقیوں میں بھی ہے مگر اس میں تھوڑی زیادہ ہوگی۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اونٹنی، تو کیا باقی اونٹنیاں اللہ کی نہیں ہیں؟ افضل الصیام صیام شہر اللہ المحرم، بہترین نفلی روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، تو کیا باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، تو کیا یہ گھر اللہ کا نہیں ہے؟ سمجھے بات؟ تو کسی چیز کی نسبت ہو جانا یہ اس کے شرف کے لیے ہوتا ہے، اس کی فضیلت کے لیے ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ صفت کسی اور میں نہیں ہے۔ مثلا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امین هذه الامہ، کہ یہ اس امت کے امین ہے، تو کیا باقی خائن ہے؟ نہیں، وہ بھی امین ہے مگر ان کو یہ فضیلت دے دیا آپ نے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فضیلتیں بیان کی۔
فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں دوست اسی کا ہی علی دوست رضی اللہ عنہ۔ پھر فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا، یا اللہ جو حضرت علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو حضرت علی سے دشمنی لگائے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی لگا۔ تو یہ جو ولایت ہے من کنت مولا ہو، جس کا میں دوست اسی کا علی دوست، اس سے یہ نکالنا کہ یہ مولا سے مراد سربراہ اور حکمران ہے۔ مولا کا معنی سربراہ حکمران بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ مولانا و مولا مولا لکم، اور مولوی صاحب کو مولانا کہہ دیتے ہیں، یہ دوست کے معنی میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا بلال کہتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں غلاموں کو اپنا بیٹا مت کہو، ان کے اصل باپ کے نام پکارو، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر ان کے باپ کا نام نہیں یاد تو پھر بھائی کہہ کے پکار لو یا مولا کہہ کر پکار لو۔ غلام کو مولا کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ فضیلت ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ مولا کا معنی کہ ہم کہیں کہ وہ حقدار تھے اور ان سے پہلے جتنے ہیں ان کو ہم برا کہنا شروع کر دیں۔ جو ان کی فضیلتیں ہیں وہ بھی مانو، جو ان کی ہیں وہ بھی مانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں سارے جوان ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہم، پھر ساتھ فرمایا اللہم احب من احبہما، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ان کو رب بنا لیں، اللہ کو پکارنے کی بجائے ان کو پکارنے لگ جائیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کے مقابلے میں پکارنا شروع کر دیں۔ جو جہاں ہے اس کو وہاں رکھنا ہی انصاف ہوتا ہے۔ جو فضیلت ہے اس کو ہڑپ کر جانا، ہضم کر جانا، وہ بھی درست نہیں، اور اس میں مبالغہ آرائی کر کے تو ساری پرانی قومیں ڈوبی ہیں۔ غلو کرنا، حد سے بڑھا دینا، یہی کام تو کیا صاحب کا قوم نے۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میں محمد کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ آرائی نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ آرائی کی ہے اور کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ جو شان ہے وہ شان ہے، لیکن حضرت حسین کی فضیلت بیان کرنا اور حضرت حسن کا نام نہ لینا یہ بھی زیادتی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے سردار ہیں، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، میرے سر کا تاج ہیں، اور ان کا بڑا بھائی حسن بن علی رضی اللہ عنہما وہ بھی ایک ذرہ ان سے کم نہیں ہے۔ ان کی شان کوئی بیان نہیں کرتا، جاؤ کبھی سناؤ مجھے کسی نے ان کی شان بیان کی ہو۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروپوں میں صلح کروائے۔ دو گروپ کون سے تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھے، دوسرے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے۔ آج آپ کی جماعت کے کئی ٹکڑے ہیں یا نہیں؟ کہو ایک ہو جائیں، ہوتے ہیں؟ کوئی سربراہ چاہے بھی نا تو اس کے نیچے والے کہتے ہیں تو میرا کیا بنے گا، میں جنرل سیکرٹری، میرا کیا بنے گا۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کیا پدی کا شوربہ، گنجی دھوئے گی کیا، نچوڑے گی کیا،
چند افراد والی جماعتیں ایک ہونے کو پسند نہیں کرتی، جو ٹکڑا الگ ہو جاتا سیاسی ہو، اب کاف لیگ اور نون لیگ ایک ہو سکتی ہے، تو کتنی بڑی قربانی ہے کہ آدھی دنیا کی خلافت دو تھی، ان کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کر دیا قربانی دے کر۔ کہا بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، آپ خلیفہ بن جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دی، نااہل سمجھ کر دے دی، نہ وہ خود نااہل تھے اور نہ جس کو دی وہ نااہل تھے، سارے اہل تھے، سارے نیک تھے۔ ایک ایک کی فضیلت بیان کروں تو ساری رات بیٹھنا پڑے گا۔ پھر ان کی والدہ محترمہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کی عورتوں کی سربراہ ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت کی عورتوں کی 4 سربراہ ہوں گی، نمبر 1 خدیجہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 فاطمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 آسیہ فرعون کی بیوی، اور نمبر 4 حضرت مریم علیہ السلام، یہ سربراہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اگر حضرت علی نے شادی کرنی ہے تو کر لے۔ وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، وہ مسلمان تھی۔ فرمایا علی انی لا احرم حلالا، میں رب کے حلال کو حرام نہیں کرتا، اللہ نے تجھے اجازت دی شادی کرنے کی کر لو، لیکن لا یجتمع ابنۃ کافر و ابنۃ نبی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بندے کے نکاح میں اللہ کے محبوب کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اس بات سے میری بیٹی ہر وقت کوڑتی رہے گی، جلتی رہے گی، پریشان رہے گی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دن گھر میں پریشانیاں تو آئی جاتی ہیں، ہر گھر میں چک چک ہو جاتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مسجد میں لیٹ گئے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا بیٹی کہاں ہے علی؟ کہا کہ ادھر تھوڑا مسئلہ ہوا تھا، باہر نکلے ہیں۔ جا کر دیکھا تو مسجد نبی میں سو رہے تھے، نہ کوئی صاف ہوتی تھی اور نہ کچھ اور، مٹی پہ سو رہے ہیں اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، آپ پیار کے ساتھ مٹی اتار رہے ہیں اور کہہ رہے یا قوم یا ابا تراب، اب مٹی والے اڑ جا، مٹی والے اڑ جا۔ اور اس کے بعد ابو الحسن ہونے کی بجائے اپنے آپ کو ابو تراب کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں گھر میں، جس سے اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کچھ ناراض بھی ہوئی ہوں گی تو یہ مراد نہیں ہے کہ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور نعوذ باللہ کو فتویٰ جوڑ دو۔ یہ تو گھر میں مسائل ہو ہی جاتے ہیں نا۔ اور نہ ہی یہ بات اس قابل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آئی تھیں باپ کی وراثت لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری وراثت صدقہ بنتی ہے، تقسیم نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے عہد نبوت میں آپ لوگوں کو کا کچن اس سے چلتا تھا، میرے دور میں بھی چلے گا، کمی نہیں آنے دوں گا، لیکن وہ آپ کے نام پہ رجسٹر نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ وہ چلی گئیں، بعد میں کبھی اس بارے میں بات نہیں کی۔ لفظ کیا ہے؟ کبھی حضرت فاطمہ نے اس بارے میں بات نہیں کی۔ اس کا معنی یہ بنا لیا جاتا ہے جی وہ ناراض ہو گئی اور کبھی بات نہیں کی، مطمئن ہو گئی اس بات سے۔ وہ بات سمجھو، یہ بہت بیان کیا جاتا ہے، سمجھ لو اس کو۔ حضرت علی اور حضرت عباس بھی آئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جی وہ جو آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے، ہوا یہ تھا کہ ہر وہ مارکا جس میں لڑائی نہ ہو
اور دشمن بھاگ جائے، اس کی ٹوٹل زمینیں اور غنیمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ۔ اور اگر وہ مار کا ہو اس میں تو اس کا 5واں حصہ آپ کا ہوتا تھا، باقی 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم ہوتے تھے۔ تو جب مار کے ہوئے تو بہت مال آیا، اور آپ کا ذاتی مال جو باغ فدق تھا وہ بھی خیبر میں آپ کا ذاتی مال تھا، اور مدینہ میں جو بنو نذیر کے باغات تھے وہ بھی آپ کے ذاتی باغات تھے، اس لیے کہ دونوں مارکوں میں لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آئے، آ کر کہنے لگے جی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رشتہ دار ہیں، تو ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں دیں۔ تو فرمانے لگے آپ کو یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن معشر الانبیاء لا نورث، نبی وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے ہیں وہ وقف ہو جاتا ہے اور وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ چپ ہو گئے۔ ہاں میں ایک کر سکتا ہوں، جیسے میں نے اہرے گہرے کو اس کا نگران بنانا ہے تو میں اس کا نگران بنا دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے اس کی نگرانی کرو، اور جو نکلے اپنی آل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سب کے خراجات پورے کرو، حساب رکھو، مجھے آ کر حساب دو۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی دونوں تشریف لائے، کہنے لگے جی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، کہنے لگے پھر مسائل کھڑے ہو تو مجھے وہ اپنی ذمہ داری واپس دے دو، میں تو یہی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے نام نہیں لگ سکتا۔ اور سنو، دل تھام کر، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت آئی، انہوں نے بھی وہ باغ تقسیم نہیں کی، آل رسول کو نہیں دیے، وہ ایسے رہے جیسے اس وقت رہے تھے، کیونکہ وہ بات کو سمجھ گئے تھے۔ ایک بات کا علم نہیں، پتہ چل گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس بات پر ٹو لگا لگا کر کے آڑے تیڑے استدلال نکال کر کے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنا یہ قطعاً درست نہیں۔ ان کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی۔